بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو دنیا کے جن شہروں کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان میں سر فہرست یروشلم ہے۔ یہ روئے زمین پر واحد شہر ہے جسے تینوں مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے ماننے والے یکساں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہود کا عقیدہ ہے کہ یروشلم ہی وہ مقام ہے جہاں سے تخلیق کائنات کی ابتدا ہوئی۔ مسیحی بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہاں ان الواحی وجودوں کی یادگاریں اور آثار موجود ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یروشلم کی مکمل تاریخ بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم ایسی مزید ویڈیوز بنا کر آپ تک پہنچا سکیں۔ یروشلم کو مختلف قوموں نے اپنے عقیدے اور تہذیب کی بنا پر کئی ناموں سے موسوم کیا ہے۔ یہودی اور مسیحی اسے یروشلم پکارتے ہیں اور یہودی علماء اس نام کو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جرح کا نام دیا اور شلم کا اضافہ شیلم یا شالم نے کیا، جو 2008 قبل مسیح میں یہاں کا حکمران تھا۔ کتاب پیدائش کے مطابق دو چھوٹی بستیاں جیبس اور سلم ایک ہوئیں تو یروشلم بنا، اور انہی بستیوں کے نام سے نئے شہر کا نام بھی مرکب ہو گیا جو بعد میں یروشلم بن گیا۔ مسلمانوں نے اس شہر کو القدس، پاکیزہ شہر، بیت المقدس، متبرک گھر اور بیت المقدس یعنی پاک مقام سے موسوم کیا ہے۔ اسرائیلیات کے مطابق آل سام یروشلم کے مقام پر آ کر آباد ہوئے۔ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آبائی شہر اور سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے اور حبرون میں قیام کیا، جو اب الخلیل بھی کہلاتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وفات کے 40 سال بعد آپ کے پوتے اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں مقدس خواب دیکھا تھا، جس کی یادگار کے طور پر انہوں نے یہاں عبادت گاہ بنائی۔ اسی عبادت گاہ کے کھنڈروں میں صدیوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی عمارت کھڑی کی۔ چنانچہ کتاب پیدائش باب 36 کے مطابق یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو ان کے ساتھ سے بوز کے مقام پر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک مذبح بنایا جس کو بیت العیل کا نام دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام امتداد زمانہ سے مصر پہنچے اور صاحب اقتدار ہوئے، تو اولاد یعقوب بنی اسرائیل بھی مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصال کے بعد بنی اسرائیل معتوب ہوئے اور ان کے اگلے 400 سال بدترین غلامی میں گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ قوم مصر سے نکلی اور دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہوئی۔ 40 سال وادی سینا میں خاک چھاننے کے بعد بنی اسرائیل نے یوش بن نون کی قیادت میں بادشاہ یروشلم ادنہ سدھ کو حبابون کے مقام پر شکست دے دی۔ 1251 قبل مسیح میں تقریباً 200 سال بعد دوبارہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ اسی کامیابی کے بعد بنی اسرائیل نے حبرون کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور 4 صدیوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حکومت کنعان، شام، یمن اور اردن تک پھیل گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا کی طرف سے ایک معبد تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ نے اس مقصد کے لیے یروشلم میں ارنان یبوسی نامی شخص سے اس کا ایک کھلیان خریدا۔ آپ اپنی حیات میں اس معبد کو تعمیر نہ کر سکے اور اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی وصیت کرتے ہوئے معبد کا تفصیلی نقشہ انہیں سمجھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وفات کے بعد متعینہ جگہ پر ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کروائی جو تاریخ میں ہیکل سلیمانی یعنی سلیمانز ٹیمپل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی تعمیر 950 قبل مسیح میں ہوئی۔ یہ عبادت گاہ بنی اسرائیل کا مذہبی اور روحانی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی عظمت و شوکت اور دنیاوی چاہ و چشم کی علامت بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال 975 قبل مسیح میں ہوا تو نااہل جانشینوں کی وجہ سے یہ شاندار سلطنت طوائف الملوکی کا شکار ہو گئی۔
رجعام بن سلیمان کی تاج پوشی کے 5ویں سال بادشاہ مصر سی شاک نے یروشلم کو تاج و تخت سے تاراج کیا۔ اس نے شاہی خزانہ لوٹ لیا اور مقدس عبادت گاہ کو ویران کر دیا، مگر یروشلم کی بدترین بربادی 598 قبل مسیح میں ہوئی، جب بابل کے بادشاہ نبوکت نظر بخت نصر نے حملہ کر کے ہیکل کو جلا کر خاکستر کر دیا، اس کے خزانے اور قیمتی ظروف لوٹ لیے، بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور انہیں اسیر بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بابل میں بنی اسرائیل کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا۔ اس بستی کا نام انہوں نے تل ایبت رکھا۔ فارس کے کسرا خسرو یا خورس نے 539 قبل مسیح بابل کو فتح کرنے کے بعد اسیری میں آئے ہوئے بنی اسرائیل کو واپس یروشلم جانے اور وہاں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ ہیکل ثانی کی تعمیر 515 قبل مسیح میں مکمل ہوئی اور اسے زر بابلی ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عبادت گاہ تقریباً 450 سال تک قائم رہی، لیکن اس عرصے میں وقتاً فوقتاً حملہ آوروں کے ہاتھوں میں بے حرمتی کا نشانہ بنتی رہی۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی قیادت میں یونانی یروشلم پر قابض ہوئے۔ 63 قبل مسیح میں یونانیوں کی جگہ رومی فوج نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ 139 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے یروشلم کو دوبارہ آباد کر کے اس کا نام ایلیا کیپیتولیا رکھا اور ہیکل کی جگہ رومی دیوتا خدائے امبر جوپیٹر کے نام پر ایک عالی شان معبد تعمیر کرایا۔ 4 صدی عیسوی میں مسیحیت کے روم کا سرکاری مذہب بن جانے کے بعد 336 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے اس معبد کی جگہ کلیسائے نشور یعنی چرچ آف ریسریکشن تعمیر کرا دیا۔ 638 عیسوی میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم آئے اور یہاں کے باشندوں کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا۔ آپ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر صخرہ بیت المقدس کے اوپر اور اس کے ارد گرد پڑے ہوئے کوڑا کرکٹ کو صاف کیا۔ آپ نے مسجد کی تولید بدستور اس کے پہلے متولیوں کے پاس ہی رہنے دی۔ سیدنا عمر نے ہیکل کی جنوبی جانب نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مختص کر دی۔ بعد میں اس جگہ پر لکڑی کی ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے صخرہ بیت المقدس کے اوپر ایک شاندار گنبد تعمیر کرا دیا جو قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف راک کے نام سے معروف ہے۔ اسی نے لکڑی کی مذکورہ سادہ مسجد کی تعمیر نو کر کے اس کے رقبے کو مزید وسیع کر دیا۔ 1078 عیسوی میں سلجوقی ترکوں نے یروشلم پر قبضہ کر کے مسیحی زائرین کے شہر میں داخلے پر پابندی لگا دی، جس کے رد عمل میں 1096 عیسوی میں مغربی یورپ سے غیظ و غضب کی ایک لہر اٹھی جس نے صلیبی جنگوں کا روپ دھارا۔ پوپ اربن دوم کے حکم پر عیسائی مجاہدین کا ایک لشکر یروشلم پر قبضے کے لیے روانہ ہوا، جس نے 1099 عیسوی میں یروشلم پر قبضہ کر کے مسجد الاقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو اپنے تصرف میں لے لیا۔ مسیحی فاتحین نے قبۃ الصخرہ کے اوپر ایک صلیب نصب کر کے اس کو معبد خدا ٹیمپلم ڈومینی اور مسجد اقصیٰ کو معبد سلیمانی یعنی ٹیمپلم سلیمانی کا نام دے دیا۔ 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان دوبارہ یروشلم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مسجد اقصیٰ کو مسجد کی حیثیت سے بحال کر کے قبۃ الصخرہ سے صلیب اتار دی۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد دسمبر 1917 میں یروشلم برطانوی قبضے میں چلا گیا۔ 11 مئی 1948 عیسوی کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 عیسوی میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا، جس میں مسجد اقصیٰ واقع ہے، تاہم اسرائیلی وزیر دفاع موشے دایان نے احاطہ مقدسہ کی چابیاں اردن کے حکمران ہاشمی خاندان کے سپرد کر دی۔ اس وقت سے اس احاطے اور اس سے ملحق بعض عمارتوں کا کنٹرول یروشلم کے مسلم وقف کے پاس ہے۔
جو اس کے جملہ امور کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے۔ اسرائیلی پارلیمان نے 1950 عیسوی سے ہی یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے اور پارلیمان و اعلیٰ عدلیہ سمیت کئی اہم مرکزی ادارے بھی یروشلم میں ہیں، لیکن دنیا اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یروشلم کی بجائے تل ابیب کو اسرائیل کا دارالحکومت مانتی ہے اور دنیا کے تمام ممالک نے اپنے سفارت خانے تل ابیب میں ہی قائم کر رکھے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے مطابق یروشلم 70 عیسوی سے اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ یروشلم ہماری امیدوں، خوابوں اور دعاؤں کا مرکز رہا ہے۔ یروشلم یہودیوں کا 3000 سال سے دارالحکومت رہا ہے۔ یہاں پر ہماری عبادت گاہیں رہی ہیں، ہمارے بادشاہوں نے حکمرانی کی ہے اور ہمارے پیغمبروں نے تبلیغ کی ہے۔ یروشلم یا بیت المقدس کہنے کو تو شہر امن اور متبرک شہر ہے، مگر اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ بمشکل 10 دن ہی اسے گزرے ہوں گے کہ جب اس کے باسیوں کو امن و سکون نصیب ہوا ہوگا۔ بنی نوع انسانی کی خون آشام تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہتی ہے۔ اس شہر پر قبضے کے لیے ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن اور یہاں مرنے اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دینے والی ہے۔ یہ مقدس شہر کتنی ہی بار اجڑا اور پھر اسی تابانی کے ساتھ دوبارہ آباد ہوا۔ حملہ آوروں نے ہر بار اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مگر آباد کاروں نے پھر اسے جوش و خروش سے تعمیر کرایا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔